8 فروری کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، 2023-24 میں الیکشن ہوئے. میں مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں کہ شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کے طاقتور ترین وزیر اعظم ہیں، اور مجھے اس بات کا ادراک ہے تبھی، مطلب میں یہ نہیں کہ ہوا میں گفتگو کر دیتا ہوں. اب دیکھیں نا، پچھلے دنوں ہم نے آخری جمعرات کو جو پروگرام کیا تھا، اس پروگرام کے بعد مجھے یہ انکشاف ہوا کہ پاکستان کے طاقتور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں. او بھائی خدا کے لیے یار کوئی عقل کی بات کرو. اتنا سنجیدہ بات سے آپ شروع ہوئے ہیں کہ ایک اور پلازا میں آگ لگ گئی، اس کے بعد یہ کہ آپ خواہ کا جی کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. بھائی خدا کا ارے بھائی میں سنجیدہ گفتگو کرتا ہوں، اور میں بغیر حقائق کے تو بات ہی نہیں کرتا. سنا ہوا ہے جیسا چودھری صاحب، آپ سن لیجئے نا کہ آپ نے، میں کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں. جمعرات کو کیا کہا تھا نصرت جاوید صاحب نے، سنیے جی. اس وقت چرگے کی ضرورت ہے دوبارہ. ہزاروں لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم پوری خیبر ایجنسی کی بات کر رہے ہیں، ہم اس میں تیرا کی بات کر رہے ہیں جس کے تورا بورا ہے. ہم اس علاقے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر خود بقول وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے 503 مختلف ٹی ٹی پی کے کمانڈر اور ان کی فیملیز ہیں. نہیں بھی تنظیمیں، تین ڈفرنٹ تنظیمیں، 500 لوگ اور 500 افراد وہ موجود ہیں. سردی کے اس عالم میں، برف باری کے اس عالم میں پبلک سینٹیمنٹ کس کے ساتھ ہوگا اس وقت؟ ادھر ہے، ان کے ساتھ ہوگا نا. تو اس کو بہترین طریقہ یہ ہے نا کہ اب یہی کہ دوبارہ ایک جرگہ کروانا پڑے گا. اس سلسلے میں آپ کو اپنی تمام تر نفرت کے باوجود صوبائی وزیر اعلیٰ کو آن بورڈ لینا پڑے گا. 29 جنوری جمعرات کے روز آپ نے کہا آج سوموار کے دن وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہوگی، اور آپ اس کو دیکھ کر پڑھ چکے ہیں. جی یہ ملاقات ہو گئی ہے، یقینی طور پر ہوئی ہے. اور یہ بھی کہ جو میں نے کہا تھا وہ بالکل میں نے ہی کہا تھا. آپ نے کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے میری آواز نہیں لگائی ہے. آپ نے کہا نا، یہی میں کہہ رہا ہوں. لیکن سیدھی سادی بات ہے کہ میرے پاس یہ کوئی خبر نہیں تھی. میں نے آپ کو اسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ حالات کا بعض اوقات جبر ہوتا ہے. وہ جبر آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اگر ایک پوزیشن پر ہیں، مثال کے طور پر آپ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یقیناً یہ شرارت ہوگی. شرارت نہیں، چلے خیر بشرارت نہ ہو. چلے آپ اس چاہتا ہوں کہ 2 دن میں ایسا کیا ہوا. چلیں جی، اس دن نصرت جاوید صاحب، آپ قطع کلامی کی معافی، جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے تو دونوں میں اختلاف تھے، دونوں میں دوریاں تھیں، دونوں ایک دوسرے پہ تنقید اور چلیں اعتراض اٹھا رہے ہیں. آج 2 دن میں ایسا کیا ہوا کہ یار بات تو سن لو کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے لیے اس پروگرام کے بارے میں یہ شو مارنے کے لیے کہہ رہے یار ہم تو مشورے دیتے ہیں اور ہمارے کہے پر، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے. میں آپ کو سمجھانا یہ جا رہا ہوں کہ حالات کا جبر ہوتا ہے. جیسے آپ کو اس موضوع سے غالباً شروع کرنا تھا اور آپ نے دیکھا کہ جی بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ کراچی میں ایک اور پلازا میں آگ لگ گئی. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو، آپ کے ذہن میں جو آپ نے سوچا ہوا تھا بلائے تاک تھوڑی دیر کو رکھ کر آپ کو آگے نہ. اسی طرح وادی تیرا سے جو نقل مکانی ہو رہی تھی اور اس نقل مکانی کے نتیجے میں وہاں کے مکینوں میں جس طرح کا احساس آیا بے بسی کا، لاچاری کا، ایز اے بینگ ابینڈنڈ بائی دا اسٹیٹ، بھلا دیے گئے لوگ، اس کے بعد ضروری تھا دونوں حکومتوں کے لیے کہ بھئی کب تک ایک دوسرے پہ آپ سکور کرتے رہو گے کہ جی وفاق ذمہ دار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل سردی کے شدید موسم میں، یا صوبائی حکومت. تو ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے نتیجہ اس کا یہ ہونا تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہنا تھا یہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں. آلریڈی ماشاءاللہ ہمارے سیاست اور جو سو کالڈ ہماری نمائندہ حکومتوں کے ساتھ، جو حکومتوں کے ساتھ عوام کا جو پیار ہے وہ بہت عیاں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حالات کا جبر تھا جس کی وجہ سے ملنا پڑا، جس کی وجہ سے ملنا پڑا. اور دونوں کا ایک نہیں، دونوں کے اوپر جبر ہے بابا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیے جیسے مثال کے طور پر ایک شخص جب اس کو وزیر اعلیٰ نومینیٹ کرتا ہے اس کی پارٹی کا سربراہ، اور اس کے بعد وہ آپ ہی کے کروائے انتخابات کے تحت قائم ہوئی اسمبلی سے
90 کے قریب غالباً ووٹ لے کر موصوف منتخب بھی ہو جاتے ہیں. ہاں تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ رہے ہوں گے, بڑے جوشیلے رہے ہوں گے, سب کچھ رہے ہوں گے, لیکن موصوف کو پتا ہے کہ میں ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ, اور وزیر اعلیٰ کا مطلب ہر وقت جو ہے وہ ہڑتال دنگا فساد اور نہیں ہوتا, اس کو اپنی گورننس بھی کرنا ہوتی ہے. اور بہت حساس ترین صوبہ ہے خیبر پختونخوا. اب میں آپ کو ریویل کر دیتا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ انہوں نے بذات خود وزیر اعظم سے جو آفیشیل چینل ہوتے ہیں, ان آفیشیل چینل نہیں ٹھیک ہے. کہ یوں فون کر کے جی السلام علیکم جی پرائم منسٹر صاحب کی حال ہے جناب, ٹھیک ٹھاک ہو, ذرا میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. نو جو سرکاری ایک طریقہ کار ایس او پیز ہیں ٹھیک ہے, جس کے تحت پروونشل منسٹر چیف منسٹر شوڈ اپروچ پرائم منسٹر, اس کو فالو کیا گیا. تو دسمبر سے گزشتہ ماہ کے آخر تک میں آپ کو آج یہ ریویل کر سکتا ہوں کہ 2 مرتبہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کے آفس سے رابطہ کیا, یعنی ان کے دفتر نے ان کے دفتر سے رابطہ ملاقات کے لیے کہ جی ہمارے درمیان بات چیت ہونی چاہیے. دونوں مرتبہ ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ سے وزیر اعظم رابطہ کریں گے, اور آخری مرتبہ یہ کہا گیا کہ آپ کو غالباً 40 منٹ بعد فون کر رہے ہیں, اور وہ فون نہیں آیا. ٹھیک ہے. لیکن بالآخر نوبت بائی اینجا رسید کہ بالآخر یہ ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات کا آپ پورا ایجنڈا دیکھیں وہ سارے کا سارا وہی ہے, جس میں ٹاپ پہ وہی ہے کیا کہ جی یہ نقل مکانی دہشت گردی, ہاں اور دہشت گردی کے بارے میں جو سوالات ہوئے ہیں اس کے بارے میں صوبائی وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ ایک یعنی کہ بالکل ایک یعنی فرم پوزیشن لی ہے کہ دہشت گردی ہوتی ہے, اس کے بارے میں اختلافات کی تو کوئی گنجائش خیبر نہیں. پختونخوا کے رائٹس پر بات ہوتی ہے اس پوری ملاقات میں. رائٹس مقصد یہ کہ وفاق اور صوبائی حکومت کو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ورکنگ انڈرسٹینڈنگ تو ڈیولپ کرنی ہے یا نہیں ساتھ کرنی میں ہے. مزمل صاحب تھے, ان کا نام شاید مزمل صاحب جی تھے. مزمل اسلم صاحب, مزمل اسلم صاحب تھے, وہ فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں اور فائنینشیل معاملات دیکھتے ہیں سارے, تو ان کو لے جانے کا ایک مطلب تو یہی تھا نا کہ جو مالی معاملات ہیں صوبے اور وفاق کے, ان کو بھی سارٹ آؤٹ کریں. مالی معاملات بھی اس میں شامل ہوں گے, لیکن اس کے علاوہ جب دہشت گردی کو اٹ سیلف ٹھیک ہے, ایک دہشت گردی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی تو آپ کو ایڈمنسٹریٹو کوآپریشن کی ضرورت ہے یا نہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. کہ جی جرگا کس نے بلایا تھا, جی جرگا ڈی سی نے بلایا تھا. ڈی سی کون ہوتا ہے جی, سوال پھر ہم جیسے لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ ہر وہ محض یہ کہ, اور دوسرا پاکستان فیڈریشن ہے, کانفیڈریشن نہیں ہے خدا نخواستہ. ٹھیک ہے. ہاں آ گئی بات. تو اب یہ کہ جی ڈی سی نے ایک جرگہ بلایا تھا, اس میں تو ڈی سی کو کس نے کہا تھا بھائی